Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI की स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال الله تعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله عز وجل في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمارا جو موضوع اس سے قبل ہماری مجلس کا چل رہا تھا اخلاق کے حوالے سے، لیکن آج کی اس نشست میں اس کو تھوڑا موقوف کر کے عبادات کے حوالے سے اور شب برات کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں جو انشاءاللہ مفید ہوں اور جو کام آنے والی ہوں، تاکہ شب برات کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، ثابت ہے نہیں ہے، اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس حوالے سے بھی بات ہمارے سامنے آنی چاہیے، تاکہ اگر اس کے اندر کوئی خاص عمل ہے تو ہم سے رہ نہ جائے، اور اگر کوئی خاص عمل نہیں ہے تو ہم اس کے ارتکاب کر کے بدعت کے مرتکب نہ بنیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بندوں کو یہ بات فرما رہے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے دیں اس کو اپنا لو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دو، اس سے رک جاؤ۔ اسی میں بندے کی خیر اور بلائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے، اور جو بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دے۔ یہی اصل دین کا نچوڑ، دین کی روح ہے کہ ہمیں دین کے کسی معاملے میں اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرے رسول تمہیں جو چیز دے دیں اس کو اپنا لو، اسے لے لو، اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے خیر اور اسی میں تمہارے لیے بھلائی اور بہتری ہے۔ تو دین نام ہی اتباع کا ہے، دین نام ہی پیروی کا ہے، اپنی مرضی کرنے کا نام دین نہیں۔ دین نام ہی پیروی اور اتباع کا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں، پیروی کریں، اپنی مرضیاں کسی معاملے میں نہ کریں، اسی کا نام دین اور اسی کا نام شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو یہ بات فرمائی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات تمہیں، جو دین تمہیں، جو شریعت تمہیں دے دیں، جو حکم تمہیں دے دیں اس کو اپنا لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو ایک تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرمودات، یہ بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، کیونکہ حدیث یہ حجت ہے، یہ دلیل ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا، منکر حدیث ہے اور حدیث متواترہ کا انکار کرتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دے دیا، جو شریعت ہمیں دے دی، جو احکامات ہمیں دے دیے، ہم نے ان پہ چلنا ہے۔ اور جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہمیں ان سے رکنا ہوگا، ان سے باز رہنا ہوگا، ان سے بچنا ہوگا۔ اسی میں ہمارے لیے خیر، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہوگی، اسی میں ہمارے لیے دنیا کا بھی فائدہ ہے، اسی میں ہمارے لیے آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی کریں گے اور شریعت کے ان معاملات میں اپنی مرضی کو کسی قسم کا بھی کوئی دخل دیں گے تو اس کو دین نہیں کہہ سکتے، اس کو من مانی کہتے ہیں یا اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی، ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں کہیں، جو تمہیں دے دیں، جو تمہیں حکم دے دیں اس کو اپنا لو، اور جس بات سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ تو اب اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کرتا یا یہ کام کروں گا تب کروں گا کہ حدیث نہیں، مجھے قرآن دکھاؤ پھر کروں گا۔ یہ ایک آدمی کہتے ہیں میں اس کام سے نہیں رکوں گا، مجھے قرآن کی آیت دکھاؤ تب رکوں گا ورنہ نہیں رکوں گا۔ اب سوال یہ ہے، قرآن خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی تمہیں جو دے دے اس کو اپنا لو۔ اب حدیث اگر کوئی پیش کرتا ہے تو یہ قرآن ہی کا حکم ہے، اپنی مرضی نہیں، یہ قرآن ہی کا حکم ہے۔ اور پھر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، من احدث فی امرنا، کہ جو آدمی ہمارے اس دین میں، ہماری اس شریعت میں، ہمارے اس طریقے میں کوئی نئی بات نکالے گا، دین کے اندر کوئی اضافہ کرے گا، اپنی طرف سے کسی قسم کی اپنی مرضیات کو شامل کرے گا، تو کیا فرمایا؟ فَهُوَ الرَّدُّ، وہ بات مردود ہوگی، اس کی کوئی حقیقت، کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بات مردود ہوگی۔ اب عبادات جتنی بھی ہیں ان عبادات میں صاحب شریعت کو دیکھ کر ہم نے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ صاحب شریعت نے اس معاملے میں ہمیں کیا حکم دیا، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اللہ کے رسول نے کیا کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے صحابہ کرام کا اس معاملے میں کیا عمل تھا۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر ہمیں عمل کرنا ہوگا، اپنی مرضی سے ہمیں کسی کام پر عمل نہیں کرنا ہوگا کہ جو ہماری مرضی، جو ہمارا جی چاہے، جو ہمارا دل چاہے ہم کہیں جی ہم یہ کام کریں گے، نہیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اب جتنے بھی عبادات ہیں ان کو آپ لے لیجئے، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا، انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ کیا کریں، اللہ کی عبادت کریں، باقی مقصد کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ایک الگ طویل موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلاً بات کریں گے۔ صرف میں ابھی یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ بات فرما رہے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت کرنی ہے، لیکن عبادت کیسے کرنی ہے؟ جیسے اللہ کے رسول نے بتایا، جیسے اللہ کے رسول نے سکھایا، جیسے صحابہ نے عمل کیا، ایسی عبادت کرنی، اپنی مرضی سے عبادت نہیں کرنی۔ اگر ہم کوئی بھی عبادت اپنی مرضی سے کریں گے اس کو عبادت نہیں کہیں گے، اس کو بدعت کریں گے، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ عبادت کرنی ہی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، تب وہ عبادت بنے گی۔ اگر وہ سنت سے ہٹ کر ہے، شریعت سے ہٹ کر ہے، اپنی مرضی کا کوئی دخل ہے، اس کو عبادت کوئی نہیں کہتا، اگرچہ وہ کام کتنا ہی اچھا کیوں